دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ احباب ذی وقار، انسان اس دنیا میں بے شمار نفسیاتی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر ہمت رکھتے ہوئے بھی کچھ کام نہیں کر پاتا اور کرنے والے کام چھوڑ بیٹھتا ہے۔ نفسیاتی طور پہ اتنا گر جاتا ہے کہ کچھ کام نہیں کرنے ہوتے مگر وہ مجبور ہو کے صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور یہ بیماری ہمارے ہر گھر میں ہے، اور تقریباً ہر فرد کسی نہ کسی شکل میں اس جملے کے نیچے دبا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح کے عنوانات اگرچہ ہمارے اس منبر و محراب پہ شاید مناسب نہیں لگتے، لیکن کیا کریں، جب بات اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ہے، اصلاح کرنے کی ہے، تو جو چیز ہمیں بلا وجہ دبائے ہوئے تو اس بوجھ سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ حضرات، ایک شخص رات کے ٹائم میں گیا ہوں، مسجد ہے، صفوں کے اوپر ماتھا رگڑ رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ دائیں بائیں کون ہے، ماتھا رگڑے جا رہا ہے۔ اور پھر جب میں نے قریب جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ گھبرا گیا اور شرما گیا اور اس کام سے رک گیا۔ میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگا یار اصل میں مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میری پوری کی پوری جد جو ہے وہ نمازی ہے، خاندان نمازی ہے۔ اب سب کہتے ہیں کہ تیرے دادا ابو، تیرے ابو جی، ان کے ماتھے پہ اتنے بڑے بڑے محراب ہیں، تو نماز نہیں پڑھتا، لہٰذا میں محراب بنا رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں۔ حضرات، یہ ڈر ہمارے اوپر جو مسلط ہے، لوگوں کو خوش کرنا، رضا الناس لا یدرک، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں سورہ توبہ میں کہتے اتخشونہم، وہ یہ کام لوگوں سے ڈر کے کرتے ہو یا لوگوں سے ڈر کے چھوڑ دیتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، ایمان کا تقاضا یہ کہتا ہے۔ اور سورہ نساء میں مالک فرماتے ہیں یستخفون من الناس، لوگوں کی سائیکی یہ بن گئی ہے، یہ انسانوں سے تو چھپتے ہیں، بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، لیکن رب سے ڈرتے ہوئے انہیں حیا آتی ہے اور اللہ سے نہیں چھپتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ، یہ جب آپس میں بیٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، راتوں کو گزارتے ہیں یا اپنے معاملات زندگی گزارتے ہیں، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، یہ عجیب و غریب کیفیتیں ہیں، زبانوں پہ باتیں ہیں، حالانکہ رب تو دیکھ رہا ہے، تو لوگوں کے ڈر تمہیں لے بیٹھتے ہیں اور رب کا ڈر نہیں رہتا۔ تو حضرات آئیے اپنی زندگی میں چند اہم ترین چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بزرگوں نے ہمارے اوپر خوف مسلط کیا ہوتا ہے۔ مثال لیجئے، بیٹی جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، بیٹی جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، اب شریعت اسے یہ حق دیتی ہے کہ وہ شوہر یافتہ ہے، شوہر دیدہ ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے، اب یہ اپنی مرضی کا رشتہ دیکھ کے
वत्थय्यिबु अहक्कु बिनफ्सिहा, इसे शरीयत ने इतनी छूट, इतना इख्तियार दिया है कि बाकी जिंदगी गुजारने के लिए, ये अपने आप को, अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए ये शादी कर ले और जो इसे मुनासिब लगे वहां रिश्ता कर ले, क्योंकि समझदार है, अब इसने दुनिया देखी है, अब ये मैच्योर है, इसे पता है कि मर्दों की साइकी क्या होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मगर ये हक उसे सोसाइटी नहीं देती। मां कहती है पुत जिंदगी गुजार छड़ एवें ही, लोकी की कहणगे इहदे कोलों सबर ही नहीं होण डिया। हां वाकई सबर नहीं होता, लोगों की बातों में ना आए। जनाब उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के गश्त में है, एक औरत जिसका शौहर उससे दूर है, फौज में है, और उसने जो जुमले बोले हैं अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने उसे अपनी तफसीर में नकल किया है। जुमले सुन के घर आए, बीवी से पूछा, बेटी से पूछा कि एक औरत मर्द के बगैर कितनी देर तक सब्र कर सकती है। हजरात, दीन ऐसी चीज है कि जो हया और शर्म को आड़े नहीं आने देता हक के मामले में। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, हक के मामले में शर्म नहीं है। बीवी ने बताया, बेटी ने बताया, उमर ला बन गया। कोई फौजी 4 महीने से, हद 6 महीने से ज्यादा जो है वो फौज में रहे और घर ना आए, महाज पे भी हो, हालात जितने मर्जी खराब हों, उसे अपने अहले खाना के पास आना होगा। हजरात, ये है दीन, ये है हकीकत। अब बेटी सारी जिंदगी दबी रहती है, लोगों की बातें सुनती है, मुआशरे में, सोसाइटी में आके अगर जज्बात से मगलूब होके फिर जब जायज रास्ता हम उसे नहीं देते, वो किसी नजायज वजह से शैतान के हाथ चढ़ जाती है, तो फिर हम सारी जिंदगी उसको ताने देते हैं। लिहाजा कभी भी इस मामले में ऐसी बेटी जो इस हालात के साथ गुजर रही हो और इन हालात में दबी हुई हो, उसकी मुआवनत करें, मैं और आप उसका साथ दें कि वो मजीद आगे शादी के लिए अपना कदम उठाए। और हजरात, बाज आइम्मा ने तो यहां तक लिखा है कि अगर मुझे पता हो कि मेरी जिंदगी की एक रात बाकी है, एक रात बाकी है, और उसमें मेरे लिए मुमकिन हो, मेरी बीवी फौत हो गई है, तो मैं वो भी शादी करके फिर इस दुनिया से जाऊंगा। मैं वैसे नहीं जाना चाहता। हजरात, ये इज्जत है, ये आबरू है, ये मजाक नहीं है, ये इस्तेहजा नहीं है कि लोगों की बातों से डर जाएं। हमारे कितने बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे जवान हो जाते हैं, अहलिया फौत हो जाती है, और उन्हें जरूरत होती है, और जरूरत सिर्फ जिस्मानी नहीं है, माली तौर पे, घरेलू मामलात में, खाने पीने में, कपड़े में, लेन देन में, कई दुख जो हैं वो शेयर करने में। जिंदगी के अय्याम और लैलो नहार आसानी से नहीं गुजरते। अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, शरीयत ने इजाजत दी है। बच्चे वालिद को इसलिए दबा के रखते हैं, अब्बा उन्हें इस उम्र च ब्याह करेंगे, लोग की कहेंगे, भी लोग क्या कहेंगे। अब्बू अगर गलत रास्तों पर निकले तो फिर लोग क्या कहेंगे, फिर इस चीज का एहसास नहीं। शहर फैसलाबाद में 3 साल जंग रही। एक बाप कहता रहा बेटों को, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, माल है, दौलत है, इज्जत है, आबरू है, मेरी जरूरत है, लेकिन बच्चे इस बात पे मुसिर रहे, बाबा जान दे बुढ़े बारी केड़े चक्रां च पै गए हैं। असल में फिक्र होती है पीछे जायदादों की या दीगर मामलात, और बात हम डाल देते हैं लोगों पे। लोगों को कहने दीजिए, क्या होगा लोगों के कहने से, लोगों को कहने दीजिए, आप हक की तरफ माइल हो। बेशुमार मर्तबा हमने ये अंदाज भी देखा है, आकर के मस्जिद में नेकी की तरफ सही तरीके से खड़ा भी होने चाहते हैं, दिल भी चाहता है, दलील भी है, मन भी मान जाता है, मगर फिर जाके घबरा जाते हैं कि अगर मैंने ये सुन्नत के मुताबिक हाथ उठा दिए, सज्जे खबे लोकी की कहेंगे। अल्लाह की कसम लोग ऐसे करते हैं, दिल मान रहा होता है, दलील का पता होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जानते होते हैं और उसकी अहमियत का इल्म होता है, लेकिन दाएं बाएं लोग क्या कहेंगे, कहने दो, क्या कह लेंगे, क्या कहेंगे। कितने आइम्मा हैं जो इमाम मस्जिद होते हैं, जमात करवाने के बाद ना पीछे लोगों को देखते हैं, यार जब मैं दुआ ना मंगाई तो लोकी की कहेंगे,
بھی تجھے محبوب کا ڈر نہیں, اللہ کا ڈر نہیں, نئی سے نئی چیز شامل کیے جا رہے ہو, ذکر اور اذکار کی ٹائمنگ کا قتل کر رہے ہو. یہ انفرادی اذکار اتنے اہم ہیں کہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھتے ہیں. 2 منٹ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہم انت السلام و منک السلام, لوگ راضی ہو جائیں, ساری زندگی بھی ان کے لیے دعائیں کرواتے رہو. محبوب نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کروائی, انفرادی ذکر پہ توجہ دلائی ہے. آپ ساری زندگی ان کے لیے دعا کرواتے رہیں. جس نے پاؤں نہیں ملانے وہ نہیں ملاتا, وہ نہیں کہتا کہ یار یہ میرے لیے دعا کرواتا ہے, چلو میں نبی کی سنت سمجھ کے ہی پاؤں ملا لوں. تو بھائیو, لوگوں کی وجہ سے نہیں. میں مسجد میں آیا ہوں, لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے آمین کہہ دی تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے تشہد میں انگلی ہلا دی تو لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ اس وجہ سے بھی شرما رہے ہوتے ہیں, دائیں بائیں دیکھتے ہیں, سارے کھاتے پیتے ہیں, یہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. جب میں دعا مانگ لی کہیں گے پتہ نہیں کیڑیاں تھوڑا پہ گئی ہیں. اللہ کی قسم شرماتے ہیں. کچھ لوگ دعا مانگنے سے شرما رہے ہوتے ہیں. تیرا انفرادی حق ہے, تیرا رائٹ ہے, تو مانگ, تو محتاج ہے, تو سائل ہے, مانگنا سیکھ. انسان مانگت ہے, کروڑوں پتی اربوں پتی بھی ہو جائے, وہ مزید ارب ڈھونڈتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے سائل بن کے, سوالی بن کے, بغیر گھبرائے, جیسے ملتزم کے ساتھ چپک کے دنیا کی ہر زبان کا بندہ رب سے نہ ڈر ہو کے بولتا ہے اور شرم و حیا سائڈ پہ رکھ کے گھبراتا ہے اور مانگتا ہے اللہ سے, یوں مانگنا سیکھے. لوگوں سے ڈر کے کبھی عبادت کو نہ چھوڑے, شرک ہے یہ بھی. لوگوں سے ڈر کے عبادت کو, کسی کام کو مزین کرنا ریا ہے, اور لوگوں سے ڈر کے گھبرا کے حق کو چھوڑنا شرک ہے. کیونکہ آپ نے یہاں معبود کسی اور کو بنا دیا ہے, معبود صرف اللہ ہے. حضرات, جناب ابو طالب کے بارے میں آپ سنتے ہیں, کتنے بڑے خادم تھے اسلام کے, کتنے بڑے معاون تھے دین کے, کہاں کہاں ساتھ نہیں دیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن کون سی چیز رکاوٹ آ گئی؟ موت آ رہی ہے, سانس یہاں پہ اٹکنے والی ہے. کائنات کے سب سے سچے اور سچے, با اخلاق, با مروت, با وقار اور با حیا, وہ ہستی آ کے کہتے ہیں یا عم کل لا الہ الا اللہ. میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کے پیار اکٹھے ہو جائیں, میرے محبوب کے ایک جملے کے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنے خلوص سے کہا, اے میرے چچا, اے میرے چچا. اور چچا کہنے کے اندر عجیب التجا تھی. جب باپ نہ ہونا تو چچا کو چچا کہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. جب باپ کے قائم مقام سمجھ کے میرے چچا, قل لا الہ الا اللہ, جاتے جاتے کلمہ پڑھ دیجئے, کل قیامت کے دن میں رب کو کہہ سکوں میرے چچا نے تیری توحید کا اقرار کر لیا تھا, اللہ جنت دے دے. اور چچا کہہ رہے ہیں بھتیجا ہے تو سچا, مگر مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. میرے محبوب نے اپنا ذمہ اور فرض نہیں چھوڑا, بلغ ما انزل الیک من ربک. مدینے میں یہودی بچہ ہے, پتہ چلا بیمار ہو گیا ہے, مرگ الموت میں ہے, سکرات میں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر چلے گئے. یہ نہیں شرمائے گھبرائے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں کلیسے میں چلا جاؤں نا, مجھے ڈر ہوتا ہے جانے سے پہلے لوگ کیا کہیں گے. وہ میرے بھائی, بازاروں میں چلا جاؤں لوگ کیا کہیں گے. آقا نے دعوت بازاروں میں بھی دی ہے, منڈیوں میں بھی دی ہے, میلوں میں بھی گئے ہیں. میں سرکس میں صرف اس لیے نہیں جاتا فلان جگہ پہ لوگ کیا کہیں گے. ارے اگر تو نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے تو لوگوں کو مت دیکھ. میرے محبوب نے جا کر کے بولا, بیٹے کلمہ بول دینا کہیں, قل لا الہ الا اللہ, یا غلام قل لا الہ الا اللہ. بیٹے نے ایک دفعہ باپ کی طرف دیکھا, کیونکہ حالات کا مارا ہوا یہ جملہ ہر دور میں دباتا رہا ہے. ابو کیا کہیں گے, امی کیا کہے گی, چچا کیا کہیں گے, میری برادری کیا کہے گی, رشتہ دار کیا کہیں گے. نظریں بھی سوالی ہیں, چہرہ بھی سوالی ہے. اس بچے نے سوالی انداز میں ابو سے پوچھا, ابو آپ کیا کہتے ہیں. قربان جاؤں اس باپ کے اوپر یہودی ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے. کہنے لگا, اتے ابل قاسم, آج ابو کیا کہتے ہیں یہ نہ دیکھ, قاسم کے ابو جو کہہ رہے ہیں وہ دیکھ, وہ مان. بھائیو آپ بھی اصول بنا لیں, ہم یہودیوں سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں. اتنے سخت نہ ہو جائیں کہ حق آئے, دلیل آئے, شریعت آئے, کتاب آئے, سنت آئے, سیرت آئے, اسوہ آئے, قدوہ آئے, اور بینہ آئے, واضح نصیحت موجود ہو, اور پھر ہم کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے.
ننیال کیا کہیں گے, ددیال کیا کہیں گے, میرے سسرال کیا کہیں گے. دنیا زیادہ سے زیادہ یہی کہہ دے گی نا مرتد ہو گیا ہے, لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ کون حق پہ ہے, اللہ کو تو پتا ہے. اتخشونہم, ان سے ڈرتے ہو, نہیں ڈرا جائے حق کو قبول کرنے میں. جو مسئلہ صحیح ہے اسے تسلیم کر لیا جائے, وہ ذات کا مسئلہ ہو یا اللہ اور اس کی جو ہے وہ رسول کی بات کا مسئلہ ہو, کوئی بھی ہو, اپنا ہو یا غیر کا ہو, جو حق ہے مانو, شرماؤ مت کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ آپ کو کچھ نہیں دیں گے, قبر میں آپ نے اکیلے ہونا ہے. لوگ قرآن اس لیے نہیں پڑھتے, جب میں اونچی آواز سے پڑھیا میری آواز ٹھیک نہیں, لوکی کی کہیں گے بھی کیا کہہ لیں گے. بالخطأ یاتی الثواب, غلط پڑھو گے تو صحیح ہوگا نا. کہیں غلط پڑھو گے تو کوئی سنے گا تو بولے گا بھئی یہ غلط ہے, صحیح کر لو. میں جا کے پوچھتا ہی نہیں ہوں, قرآن لوگ سیکھنا چھوڑ گئے ہیں. عمر دیسی سے جائیے لوکی کی کہیں گے, جائیے علامہ ابن حزم سے پوچھئے, وزیر تھے, لوگوں نے باتیں کی, انہوں نے لوگوں کی باتوں سے مثبت پہلو نکالا. مسجد میں گئے, تحیت المسجد کے بغیر بیٹھ گئے, پاس میں بیٹھے ہوئے بچوں نے کو نہیں مار کے کہا بابا کڈا وڈا ہو گیا, نو پتہ ہی نہیں ہے مسیتے بہن, تو پہلے مسجد دا تحفہ 2 رکعتاں دے دی, نے دیتا ہی نہیں. ٹینشن لے گئے لیکن مثبت. پھر پڑھنے لگے حتیٰ کہ عید آ گئی. عید والے دن عیدگاہ میں جا کے اللہ اکبر, کول 2 بچے بیٹھے سی, کہنے لگا بابا ایڈا ہو گیا, نو یہ بھی نہیں پتا بھی عید والے دن عید تو پہلے کوئی نماز نہیں ہوندی. کہندا یار پتا تے کراں کتھے ہوندی ہے کتھے نہیں ہوندی. دین سیکھنا شروع کیا. آج وہ لیب نہیں, وہ لائبریری نہیں جس میں ابن حزم کی کتابیں نہیں ہیں. ٹینشن لینی ہے تو مثبت لو. لوگ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا ہوگا یہ بھی پتا کر کے رب کیا کہتا ہے. حضرات, میں اور آپ کتنے مسائل ہیں جو اس وجہ سے دبا دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں روزہ افطاری کے ٹائم نا سجے کھبے پتا ہوتا ہے ٹائم ہو گیا ہے, اس لیے بیٹھے رہتے لوکی کی کہن گے بہت ہی بھوک لگی. وہ بھائی ٹائم ہو گیا ہے, بات بھوک کی نہیں, بات ذمہ داری کی ہے. یہاں اب حکم ہے کہ افطار کر روزہ کھول. کتنے لوگ ہیں کہ جو اس لیے زکوٰۃ دینا چھوڑ گئے ہیں. لو جی میں لے کے ٹریا تے غریباں چ گیا تے انہیں کہنا اے کی چکر ہے, تہاڈا سٹیٹس میاں صاحب, تہاڈا یہ سٹیٹس ہے. نہیں میرے بھائی, لے کے مستحق کے دروازے پہ جا اور ڈھونڈ, تو گرتا نہیں. لوگوں کو چھوڑ کیا کہتے ہیں تسی ایتھے کیویں آئے جے, آپ اس گھر کیا گئے ہیں. اچھا میں نے ایک نوجوان تھا اور اس کے گھر کے اندر مسائل کو جانتا تھا, مسکنت میں تھا. میں نے ایک اپنے دوست کو سفارش کر دی, کہہ دیا. مجھے ایک دن کہندا بھاجی یہ تہاڈا انہاں لوکاں نال تعلق کیویں ہے. میں کہا جی کی ہویا خیریت. کہندے تو بندے صحیح نہیں. میں کہا یار رب بھی تو ظالماں نو دین ڈیا, مجرماں نو دین ڈیا. اللہ کبھی پیٹ کے معاملے میں نہیں دیکھتے کون ہے. نشئی ہے آپ اس کو دیتے ہیں, یہ تو بندہ نشہ کرتا. میں نے کہا جی اگر وہ نشہ نہیں کرتا نا, ہم نے کوشش کی, ہم نے علاج, میں نے پہلے اس کا 6 مہینے علاج کروایا ہے, کوشش کی ہے, لیکن وہ علاج کے ساتھ صحیح نہیں ہوا. اب اگر اس کا نشہ پورا نہیں ہوتا تو گھر میں جو ظلم ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لہٰذا جب اس کی ضرورت پوری رہتی ہے یہ سائیڈ پہ رہتا ہے. اس کا جو ہے یہ 50-100 کا ڈیلی کا خرچہ, گھر میں کتنے فتنوں سے گھر والے بچے رہتے ہیں. رب دے رہا ہے تو میں کیوں نہیں دیتا. رب نے کہا ہے کہ اس وجہ سے نہیں, میں نے کوشش کرنی ہے, میں نے علاج کرنا ہے, میں نے غلط کو صحیح کرنا ہے, لیکن جو اس کی پراپر ذمہ داری ہے وہ اس کو سمجھے. مجھے تو کچھ ڈیل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اللہ زانیوں کو نہیں دے رہا, شرابیوں کو نہیں دے رہا, مجرا کرنے والیوں کو نہیں دے رہا. تو میرے بھائیوں خصوصی طور پہ اس حوالے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکام ہیں ان میں قطعاً کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی اذان ہی نہیں کہتے, لوگی کی کہیں گے. وہ بھائی گردن لمبی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں, قیامت کے دن سر بلند ہونا ہے. میں نے اصل میں اسی جملے سے, میں کبھی ممبر پہ نہ ہوتا اگر میں لوگوں کے کہنے پہ ہوتا. میں جس ہاسٹل کے جس روم میں آیا تھا وہاں کے سارے اسٹوڈنٹس یہی کہتے تھے, اوپائی تقریراں چ حصہ نہ لویں, لوکی کی کہن گے انہوں بولنا ہی نہیں آتا. بھائی سٹارٹ میں ماں کے پیٹ سے تو کوئی نہیں سیکھ کے آیا. پہلا سٹیپ لینا, پہلا آغاز کرنا. لوگ کیا کہیں گے. کتنے لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے, آج نوجوان اللہ کی قسم کام نہیں کرتے, ماں باپ تڑپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا کچھ کر لو. بابا یہ کام میرے سٹیٹس دے مطابق ہی نہیں,
ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੇਚਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। दोस्त कोई बात नहीं, तू हक हलाल की कमा, तेरे महबूब ने सब कुछ किया है। किन्ने सारे लोगों का दिल भी करता घर च ना एक दूजे का तावन करिए बेगम का, वो इस वजह तो डर जाते हैं। ये हुण कल्ली लगी है, दिल भी करन दिया, अब्बा की आखू, अम्मी की कहू, आप ही की कहणगे। लै सारी जिंदगी भैणां कोलों जबरदस्ती गुत्तों फड़ के काम करवाया, हुण बुढ़ी दी वारी आई तो पकौड़े कढ़न दिया। लोग क्या कहेंगे? नहीं, तावनु अलल बिर्रि वत तकवा, हक बनता है। अगर आप गरीबों के लिए बैठे हैं, इफ्तारी लगा रहे हैं, आप बर्तन लगा दें, आप चीजें पकड़ लें, इससे आप छोटे नहीं हो जाते। लोकी की कहेंगे कि हाजी साहब, चौधरी साहब, खान साहब, राठ साहब, MNA साहब, MPA साहब, प्रोफेसर साहब, फलाने एक ही करन डे। कुछ नहीं होता। मेरे महबूब ने अपना जूता भी अपने हाथों से ही गांठा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर में मुआवनत भी की थी। साडा किते सूट पाड़ जाए ना, असीं ओ रफू कराने दे चक्कर च नहीं पैंदे। लो जी हालात एडे माड़े आ गए ने, लोकी की कहेंगे रफू कराया पाया, सीता पवाया। ओके, मेरे महबूब के जिस्म के ऊपर कपड़ों में कई पेवंद भी होते थे। 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है, मेरे महबूब की तरबियत में पले हैं। जनाब उमर इब्न खत्ताब हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जो कमीज पहना है उस पर कई पेवंद है, और बाहर से दुनिया आ रही है, प्रोटोकॉल उनको देना था, और उन्होंने आके देखना था कि हाकिम वक्त कौन है जिससे कैसर और किसरा कांपते हैं। उसी पेवंद वाले कमीज के साथ पथरीली जमीन पे कोई गद्दा नहीं मंगवाया, सिरहाना नहीं मंगवाया, टेक नहीं मंगवाई, कोई गोल गाँव तकिया नहीं मंगवाया, बाजू का सिराना लगा के लेट गए हैं, चलो जब कोई आएगा देखी जाएगी। और जब आए हैं तो देखा है पथरीली जमीन पे, तो बोले अदिल तफनिमत या उमर, उमर तूने अदल किया है अपने साथ भी, कौम के साथ भी। पथरीली जमीन पे बाजू का सिराना तुझे कितनी मजे की नींद दे रहा है, और कैसर और किसरा जो है मखमली नरम गर्म बिस्तरों के ऊपर भी उनको जो है वो सुकून नहीं मिलता है। हजरात आइए, दुनिया की रजा साइड पे कर दे, रब की रजा। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना। मैं मानता हूं कि लोगों के कहे अच्छे नहीं लगते, और महबूब ने इस बारे में दुआ सिखाई है, वो दुआ भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शका व सूइल कदा व शमाततिल आदा। दुश्मन कहका मारे, दुश्मन हंसे, दुश्मन बात करे। वेखो जी, मैं कल इन्हां कोल ही मुलाजम सा, ये मैनू टाइम ते तनख्वाह नहीं सी देंदे। मैं इन्हां दी बैंड वजाई है, हुण फुटपाथ ते बह के मसवाकां वेचण डे ने। कोई बात नहीं, दिन बदलते रहते हैं, आजमाइश आती रहती है। मिसवाक बेचने से मत घबराएं, हक हलाल की कमाएं, बच्चों को दें, कमाने से मत घबराएं। और बड़े सारे मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल हैं हमारे। और वो क्या है, उनमें से एक मसला जो मैं देखता हूं कि हम रसूम और रिवाज की दुनिया में खो जाते हैं लोगों से डर के। घर में दरवाज़ा दस्तक हुई, बाजी चावल ले लो। अच्छा, ये नहीं पूछना कि बाजी खैरियत नाल किमें बनाया जाए, की चीज़ है। बस लोग क्या कहेंगे, ये भाभी ने, ये फलाने ने, लोग क्या कहेंगे। और लोगों से कभी ना डरा करो, कुछ नहीं होता। आते हैं मेरे घर में भी, छोटे छोटे बच्चों को पता है, बाजी आपी आंटी क्या बनाया है, चावल है। किस नीयत से? बेटा अल्लाह के नाम पे दिए। लाओ आंटी, लाएं बाजी, ठीक है भाई ले आए। हजरात हाँ हाँ, बाहर आवाज लगती है जुमेरात को, बालो कुड़ियो चीज मंडी दी, ले जाओ। बच्चे दौड़ते हैं, भागते हैं, जिस घर से नहीं निकलते। लोग क्या कहेंगे? हाँ आते हैं लोग, ले लीजिए। कहते हैं जी नहीं लेना। क्यों? होती उस रिजक से मौत अच्छी, जिस रिजक से आती हो। परवाज में कुताही, जो काम मेरे महबूब की सुन्नत से हट के किया जाए, हमें उससे परहेज है। लोग जो मर्जी कहें, शुगर का मरीज नहीं खाता अफ्तारी में, मीठा नहीं ले रहा होता। लोग कह भी रहे होते हैं लेकिन फिर नहीं लेता, क्योंकि मर्ज की शिद्दत का पता है, परहेज करना पड़ता है। मोमिन को परहेज करना जो है वो जरूरी है। बिदआत और खिराफात की दुनिया में कभी ना जाएं। कितने सारे लोग हैं जो अपनी खुशी के अंदर, भाजी जे ढोल ना बचाए तो लोग की कहणगे। पोश एरिए च बैठे हैं, जे इत्थे आपां ना कीता लोग की कहणगे, मेहंदी ना की तो लोग क्या कहेंगे। अरे ये भी पता कर, अगर ये किया तो फिर रब क्या कहेगा, फरिश्ते क्या कहेंगे, फरिश्ते क्या कहेंगे। एक बड़ी सादी सी मिसाल ले ले। पाकिस्तान में हर मुसलमान को पता है कि मोमिन का टखना नंगा होता है और अल्लाह को अच्छा लगता है। अल्लाह को
اچھا لگتا ہے کہ یہ حصہ ننگا رہے. اگر آپ اس کو ڈھانپتے ہیں تو اللہ کو برا لگتا ہے. لیکن لوگوں کی وجہ سے ہم اس وجہ سے ٹخنا ننگا نہیں کرتے, یار جب میں ستھن تاں چوکلی لوکی کی کہن گے پوت دی پائی ہو, بہو جی کپڑا تھوڑ گیا, کی مسئلہ ہے, پانی لا کے ہیں چکڑے تھلے. یعنی اس طرح کی باتوں سے لوگوں سے ڈرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, میں ذرا مثال دینے لگا ہوں. عورت بیوی ہونے کے ناطے اس کا شوہر سے پردہ نہیں ہے, ساری دنیا سے کرے مگر شوہر کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کے سامنے پردہ کرے. تو جے جدو بندہ سامنے آوے پلی لے لے, شوہر کچھ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ماں باپ سامنے بیٹھے ہوں پھر منہ ڈھانپ لے, جلوت ہو پھر منہ ڈھانپ لے, خلوت ہو پھر منہ ڈھانپ لے, آخر سہرے نو کہے گا کہ نہیں اینو لے جاؤ, اینو پردے دی بہت پئی ہے. تیرے رب نے تجھے بنایا ہے اور تیرے رب کو اچھا لگتا ہے تو مرد ہے کہ تیرا ٹخنا ننگا ہو, اور تو پھر ڈھانپے. قیامت کے دن پتہ ہے نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں محبوب کی دعا نہ ہوتی تو اس بد نصیب کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا. آقا کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے محفوظ رکھا ہے. اور قیامت کے دن نہ رب بات کرے گا, نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا, اور نہ معاف کرے گا. سخت ترین عذاب. یہ معمولی سی چیز ہے, بے لذت گناہ ہے, مگر ہم صرف اس لیے کرتے جا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک مجلس میں بیٹھے ہیں, اچھا نہیں لگتا سگریٹ پیے, لیکن پھر پی لینا. یار لوکی کی کہن گے لے اینو سگریٹ پینی نہیں آتی, اینو حکے دی کش لاؤنی نہیں آتی, اینو گھٹ لاؤنا نہیں آتا, اسے پان کھانا نہیں. کتنی جرم ہے جو ہم اس وجہ سے آغاز میں کہتے ہیں کہ لوکی کی کہیں گے اور پھر ہم اس کے عادی مجرم ہو جاتے ہیں. تو آئیے جرم کی دنیا میں لوگوں کی وجہ سے نہیں جانا, اور حق سے دور لوگوں کی وجہ سے نہیں ہونا. ہمارے مسائل اسی وجہ سے گمبھیر ہو رہے ہیں. ہم کسی کو اس کا حق دینے کو تیار نہیں ہوتے. لوکی کی کہیں گے. تو میرے بھائیوں, یہ معاملے دینی ہوں, عقیدے کے ہوں, اسلام کے ہوں, ایمان کے ہوں, ہمارے معاملات کے ہوں, خوشی اور غمی کے ہوں, اللہ کی قسم صرف اس وجہ سے ہم بیک نہیں لیتے. میں ایک ویرے نو کیا میں کہا یار میں کر دودھ خالص ویچیا کر, کہندا سائی صاحب میں جے خالص ویچیا نا میں ہن 10 ڈرم ویچنا, پھر مینوں تو پچھو ایک ہی لبدا. تو میں ایک رکھ کے بیٹھا ہوں, لوکی کی کہن گے بھی یہ مال مک گیا, دا تھوڑ گیا, کی حال ہے میرا, یہ ویلیو نہیں رہنی, ساکھ ختم ہو جانی ہے. اسی رمضان ہماری ڈسکشن ہوئی, بڑی تفصیل سے بیٹھا رہا. میں نے کہا یار کچھ ہم مل کے کوشش کریں, اللہ سے رزق حلال مانگیں, اللہ دے گا. آپ کسی کو کہہ کے دیکھ لیں, وائنڈ اپ کرنا کتنا مشکل ہے, تھوڑے میں رہنا واقعی مشکل ہے. ڈرتے کیوں ہیں؟ لوکی کی کہیں گے, گھر والے کیا کہیں گے. میں نے آپ لوگوں کو وہ بینک والے کی مثال بڑی مرتبہ دی ہے. گھر میں اماں کہتی تھی پوت ایک ہی چکر ہے, بہنیں کہتی تھی کیا مسئلہ ہے, کیڑے مولوی پیچھے لگ گیا ہے, کس نے آپ کو کہہ دیا ہے. انہوں برداشت نہیں آیا, تیری تنخواہ چنگی سی, ایسی ماحول جو بہندہ سے, لوگوں کی باتوں میں وہ نہیں آیا, اس نے چھوڑا. 17 سال امتحان میں رہا ہے, آخر میرے رب نے جب دیا ہے تو پھر لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھا. اس لیے آپ اور میں آج ایک عزم کریں, ایک عزم کریں. کتنے لوگ ہیں عمرے پہ جا کے نا ٹینڈ نہیں کرواتے, ٹینڈ نہیں کرواتے, حالانکہ 1 لاکھ, 1.25 لاکھ, 1.5 لاکھ لگا کے گئے ہوتے ہیں. حج پہ جاتے ہیں, 7-8 لاکھ کا کیس ہے. دنیا کی سب سے مہنگی ٹینڈ ہے جو اللہ کو اچھی لگتی ہے. لیکن وہاں جا کے کیا کہتے ہیں, پاجی باقی تو سارے دی خیر ہے, پر جس دن میری پیار محبت ہے انہیں مینوں روکیا سی. بیگم کا ڈر نہیں, بہنوں کا ڈر نہیں, انہاں دا کوئی رولا نہیں, پاجی میں کرا لیندا. لیکن نہیں, میں آفس جتھے کام کرنا اتنے انہوں نے کہا سی حاج صاحب جو مرضی حج کرا جائے پر ٹینڈ نہ کرایا جائے, دفتر چ بڑا نا عجیب جہا لگے گا. ڈر رہے ہیں کہ میرے سر میں موقع ہے, میں اس لیے بال نہیں کٹواتا. ارے تو یہ دیکھ تیرے رب کو کتنا اچھا لگا ہے تیرا یہ اسٹائل, کہ اس نے پوری دنیا سے ماں ورا کر کے تجھ کو یہ لباس دے کے اپنے در پہ بلا کے سب کروا کے کہا ہے ایک باری ٹینڈ تے کروا کے وے. اور واقعی یہ وہ ٹینڈ ہے کہ جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا جو مزہ ٹینڈ میں, نہ شہر میں, نہ پنڈ میں, پوری دنیا میں وہ مزہ نہیں جو رب کے گھر میں جا کے یہ کروانے کا ہے. یہ میں مثالیں کیوں لاتا ہوں حضرات, یہاں کتاب اللہ کی آیتیں بھی پڑھی جا سکتی تھیں, یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایات بھی لائی جا سکتی ہیں. لیکن میری اپنی سوسائٹی کے اندر جو مسائل ہیں, میرے گھروں میں جو مسائل ہیں, ہم اس وجہ سے ایک دوسرے کو حق نہیں دیتے. دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر محتاج ہیں, ہم ان کو صرف اس لیے نہیں دیتے. میرے گھر والے کی کہن گے بھی کیوں ڈرتے ہیں آپ گھر والوں سے,
آپ بتائیں گھر والوں کو کہ یہ حق ہے, یہ غریب ہے, یہ محتاج ہے, یہ ضرورت مند ہے, میں نے دینا ہے. آپ رشتے کے معاملے میں کفو ہوتا ہے, بیٹا بھی اور بیٹی بھی پڑھی لکھی ہے, پھر اس وجہ سے رشتہ نہیں کرتے, لوکی کی کہن گے, لوکی کی کہن گے. ابھی پرسوں بات ہو رہی تھی, ایک بڑی رائل فیملی ہے, اللہ تعالیٰ عزت دے, کہنے لگے جی کوئی رشتہ دسو. میں نے کہا رشتے بڑے ہیں. کہتے جی منڈا نہیں کوئی لابدہ. میں نے کہا لڑکے ہیں, آپ دیکھنا نہیں چاہتے, آپ ذرا نظر بھی تو نیچی کریں نا, آپ تو اوپر اوپر دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا جی جو آپ شرطیں کہہ رہے ہیں وہ ساری پوری ہیں, ساری پوری ہیں, قد بھی ہے, شکل بھی ہے, صورت بھی ہے, ہائٹ بھی ہے, وائٹ بھی ہے. پرابلم صرف یہ نہیں ہے کہ ہے وہ اسٹوڈنٹ. نہیں جی, لوکی کی کہن گے, ایڈی تھوڑ پی گئی سی, جیڑا بچہ کام نہیں سی کرتا انہوں رشتہ دے دیتا ہے, سٹیٹس. لوکی کی کہن گے. اب بیٹھے بیٹھے اس بچی کو کتنے سال ہو گئے, 11 سال زندگی کے کہتے ہیں, جوانی سے اوپر ہو گئی, مسائل میں 40 سال عمریں ہو گئی ہیں, ساری شرطیں پوری ہیں, برادری والی شرط نہیں. لوکی کی کہن گے. بھئی لوگوں نے مجھے کیا کہہ لیا, میرے ابا جی کہتے تھے, ماں جی کہتی تھی, پت اپنی برادری بڑی شے ہوندی ہے. میں نے کہا جی کیا کریں, بڑی سسٹر کی شادی انہوں نے کی, باقی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی, سب کی میں نے کی, اور کہیں بھی یہ نہیں دیکھا برادری کون سی ہے, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں. الحمدللہ رشتے کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے, دین بھی ہے, دنیا بھی ہے. میرا مالک جو ہے وہ امیروں کو فقیر کر دیتا ہے, فقیروں کو امیر کر دیتا ہے. فیصلے اس کے ہیں, کبھی رب پہ راضی ہو کر کے تو دیکھیں. لہٰذا آج کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ بنے, اپنے بچوں کو مت کہنا پوتا کم نہیں کرنا, لوکی کی کہن گے. یہ ڈر پیدا کریں کہ رب کیا کہے گا. اس ماں کی طرح کہ جس نے یہ کہا تھا پت پانی پا, اور اس بیٹی نے کیا کہا تھا, اماں امیر المومنین نے روکا ہے. اماں نے کہا وہ کیڑا ویندا ہے, لوگ بے شک دیکھیں یا نہ دیکھیں, لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہ حقیقت سے دور ہونا ہے, نہ حق سے دور ہونا ہے, نہ شر کے قریب ہونا ہے, نہ جرم کو اپنانا ہے. اس کو لینا ہے, جملے کو سائڈ پہ کر دینا ہے, اور یہ 2 آیتیں ذہن میں رکھنی ہیں. اتخشونہم, ان سے ڈرتے ہو, اتخشونہم, لوگوں سے ڈرتے ہو, فاللہ احق, اللہ کا زیادہ حق ہے, ان تخشو, کہ اس سے ڈرو. یستخفون من الناس, اور لوگوں سے چھپتے پھرتے ہو, ولا یستخفون من اللہ, اللہ سے نہیں چھپتے. کوئی جرم کرنے سے پہلے لوگ کیا کہیں گے, چھپ کے کرنے کا موڈ ہے تو پھر اپنے رب سے چھپیے, کیجئے جرم کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہاں کیجئے جہاں اللہ سے چھپ جائے. کوئی جگہ ڈھونڈیے دنیا میں جہاں اللہ نہیں دیکھتا. اور اگر کچھ کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے, کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے, لوگوں کی وجہ سے سائڈ پہ کر دیں. آپ کو پتا کیا ایمان کا ریئل ٹیسٹ مل جائے گا, ایمان کا اصل مزہ. یہ میں چکھا کے بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا, جو بندہ ان 3 باتوں پہ راضی ہو جائے نا, اللہ کے رب ہونے پہ, اسلام کے دین ہونے پہ, محبوب کے رسول ہونے پہ, وہ ایمان کا اصلی مزہ چکھ لیتا ہے. یورپ میں جا کر کے نا کئی دفعہ شلوار قمیض پہننا بڑا عجیب لگتا ہے, ماحول کچھ ایسا ہوتا ہے. لوگ اپنی بچیوں کو, نوائے وقت کا وہ مجھے کالم نہیں بھولتا جب اس نے لکھا تھا کہ میں نے اپنی بچیوں کو اس قدر ماڈریشن کی طرف لے گیا, اتنا ماڈریٹ, لوگ کیا کہیں گے یہ ماڈرن ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کا ٹوٹل لباس ختم کروا دیا 9/11 کے واقعے کے ساتھ ہی. میں نے صرف کہا کہ زیادہ سے زیادہ ایک چڈی رہے, ایک برا رہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, تاکہ دنیا میرے اوپر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ ماڈریشن سے جو ہے وہ نفرت کھاتا ہے اور یہ پرانی سوچ اور ایشیائی سوچ کا مالک ہے. کہتا ہے میری بچیوں کے جسم کو ایشیائی دیکھ کے جب گورو نے تھوکا تو میں زندہ زمین میں گڑ گیا کہ ننگا ہو کتنا ہوتا ہے. لوگوں کی وجہ سے کرتا تھا, آج تیرے منہ پہ تھوکا گیا ہے, تیری عزتوں پہ تھوکا گیا ہے, تجھے مارا گیا ہے, کیا کچھ نہیں ہوا. باہر جا کے لباس سے بے نیاز ہو جاتی ہے دنیا, لوگ کیا کہیں گے. تجھے اللہ کا ڈر نہیں. کتنی دنیا ہے باہر جا کے پردہ چھوڑ دیتی ہے, یہاں پردہ کرتے ہیں, باہر کے شہر میں جائیں گے لوگ کی کہیں گے لے آئے سیر کرن تے پردے کی تھی پھر دینا. میرے بھائی پردے میں بھی رہ کے کچھ ہوتا ہے. ایک سین دکھانے لگا ہوں. میں مزدلفہ میں رات, غالباً عشاء کی اذانیں ہو چکی ہوں گی, اس وقت پہنچا ہوں. وہاں آپ کو پتہ ہے مغرب عشاء اکٹھی ہوتی ہے. میں نے 2 چیزیں دیکھی.
ایک عورت ہے اس کی اس حصے تک مزدلفہ میں ننگی بیٹھی ہے، چادر اس نے اوپر کی ہوئی ہے، بازو اس کے ننگے ہیں، بیٹا اس کا سامنے بیٹھا ہے اور وہ اپنے جسم کو ننگا کر کے بیٹے کو وہیں بیٹھے بیٹھے فیڈ کرا رہی ہے۔ ایک یہ بھی ثقافت ہے۔ اور دوسری ثقافت شوہر اپنی بیوی کو وضو کروا رہا ہے، ہاتھ پہ دستانے ہیں، اس نے کیسے اتارے اور ہاتھ پیچھے کر کے کیسے دھوئے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ پورا وضو کیا ہے، مگر یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اتنے پردے میں رہ کے وضو۔ حضرات، پردہ اللہ نے حکم دیا ہے، لباس رب نے حکم دیا ہے، جو عزت اور آبرو رب نے رکھی ہے اسے دنیا کی وجہ سے مت چھوڑنا، جو گناہ شیطان بتا رہا ہے اسے لوگوں کی وجہ سے مت کرنا، کیونکہ رب کی ناراضگی سب سے اہم۔ جو مزہ بتا رہا تھا، ایک مجلس میں چلے جائیں، وہاں جا کے نا آپ کو ساری دنیا کہے یار اور کچھ نہیں، ایک باری نا صرف 10 روپے گلے چپا کے نا دروازے چک کے لنگ جا، اور میں دیکھ رہا ہوں 1 لاکھ لوگ ہیں، سارے جھک کے گزر رہے ہیں، یہ مجھے کیا کہیں گے، یہ پتہ نہیں وچ کون آ گیا ہے۔ اللہ کی قسم، زندگی کے 10 سال درباروں مزاروں پہ گزرے ہیں، اسٹوڈنٹ لائف تھی، دنیا تھی ساتھ، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جہاں رب کے لیے جھکنا اتنی رب نے الحمدللہ سمجھ دی تھی، بلا وجہ سر نہیں جھکایا۔ بڑی دنیا نے کہا ہوگا بھئی کیا کر لیں گے، مر گئے، موت آ گئی، ددیال بولے ننیال بولے، موت آ گئی، نہیں، مزہ تب آتا ہے جب ایک کام آپ صرف رب کی وجہ سے کرتے ہیں یا رب کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ 1000 آدمی کی افطاری ہو رہی ہے، آپ ٹائم کے اوپر روزہ کھول دیتے ہیں نا، مزہ ہی وکھرا ہے۔ کیوں؟ ٹائم میرے محبوب نے دیا ہے، میں نے محبوب کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ ایک کھانا ہے، آپ کو ساری مٹھائیاں آئی ہوئی ہیں اور آپ وہ نہیں کھاتے کیونکہ اس کے اوپر ختم ہے، میرے محبوب نے نہیں پڑھے، یہ کام ہوا ہے میرے آقا نے نہیں پڑھے، میں نہیں کھاتا۔ یہاں بھوکے رہنے کا جو مزہ ہے نا، اللہ کی قسم وہ مٹھائیوں میں نہیں ہے۔ ساری دنیا ٹکنے ڈھانپ کے جا رہی ہے، آپ شلوار اوپر کر کے جا رہے ہیں نا صرف اللہ کے لیے۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، اس کے مزے ہی اپنے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے نہ گھبرائیں، ایمان کا اصل مزہ چکھنا ہے تو رب پہ راضی ہوں، اسلام پہ راضی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محبوب ہونے پہ راضی ہوں۔ آپ کے مزے دوبالا نہ ہو جائیں تو مجھے آ کے جہاں دل کرے پکڑ لینا۔ کبھی زندگی میں میں نے ایک دوست کو کہا تھا یار تیرا دین ہے، تیرا مذہب ہے، رفع الیدین کرنی نہیں صحیح۔ میں نے کہا کبھی صرف اللہ کے لیے ایک مسجد میں جا جہاں سارے نہیں کرتے، صرف ایک دفعہ محبوب نے مانتے ہیں نا کی ہے، محبت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے اور محبوب کی سنت کے لیے تو کر کے دیکھ، پاؤں ملا کے تو دیکھ۔ ایک نماز صرف مجھے ادھار دے دے جو تو نے سنت کے مطابق پڑھنی ہے، پڑھ کے جدو سلام پھیریا نا تو سارے ہی امام سمیت ہی پروفیسر صاحب خیر ہے کی ہویا ہے، کہندا جیڑیاں مینوں ادو گلاں سنن دا مزہ آیا نا، اللہ کی قسم جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا، میں تھوڑا سا وہ بھی ساتھ فلیور دے دوں، اینڈ تے دھنیا نہ پوے تو سالن چنگا نہیں لگتا۔ ہاں جی، یہ جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ان کو پرواہ ہوتی کہ لوکی کی کہیں گے، ابو کی کہوں اچھا ابا ہویا وڈا ہو گیا ان کی کہی ہے، اماں کیا کہے گی، اسے فکر نہیں ہوتی۔ یہ جہاں اس کی سوئی اڑی ہوتی ہے وہاں پہ اڑ جاتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اوے مومنو ہمارا پیار تو رب سے دنیا کے ہر پیار پر غالب ہے۔ اگر یہ غالب ہے تو پھر دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ پکی انشاءاللہ؟ عزم وہ ہوتا ہے جو بندہ دل سے کرے، رب کے ساتھ کرے، کچھ نہیں ہوتا، دنیا کیا کر لے گی، انہوں نے نہ ہمارا نفع کر سکنا ہے نہ نقصان کر سکنا ہے، ساری دنیا تیرا نقصان کرنے پہ آئے، اللہ تیرا فائدہ سوچ رہا ہو، نقصان نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا ہاتھ میں پیسے پکڑ کے تیرے فائدے کے لیے بھاگ رہی ہو، لیکن اللہ نے وہ چیز تیرے حق میں نہیں لکھی تو وہ تجھے مجھے نہیں ملنے والی۔ لہٰذا لوگوں کی رضامندی کے پیچھے مت بھاگیے، اپنی بات، اپنی سوچ اور اپنے معاملات کے ساتھ بڑھیے، اللہ آسانی کر دے گا۔